بلیٹن میں خوش آمدید۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری، متعدد حملے رپورٹ، 2 فلسطینی 4 زخمی ہو گئے۔ غزہ سول ڈیفنس نے اسرائیلی فضائی حملوں کی تصدیق کر دی، 2 فلسطینیوں کے شہید جبکہ 4 زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کی شدت اور حد کا اندازہ تاحال نہیں لگایا جا سکا۔ غزہ کے مرکزی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، دیگر علاقوں کی صورتحال ابھی واضح نہیں۔ صہیونی فوج نے ہسپتال کے قریب بھی بمباری کی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایک میزائل الشفا ہسپتال کے پیچھے گرا۔ الشفا ہسپتال کی عمارت حال ہی میں مرمت کے بعد دوبارہ فعال کی گئی تھی۔ اسرائیلی حملے کے بعد مریضوں اور طبی عملے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ غزہ کی فضاؤں میں اسرائیلی طیاروں اور ڈرونز کی پروازیں اب بھی جاری ہیں۔ شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہی کانفرنس کے دوران ہونے والا امن معاہدہ صرف 15 دن بعد خطرات میں گر گیا۔ یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کرنے کا بہانہ بنا کر اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر بمباری شروع کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس سے بتایا ہے کہ فیصلہ سیکیورٹی حکام سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ حماس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ نیتن یاہو نے حماس پر اپنے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کرنے کا الزام بھی لگایا۔ حماس نے منگل کو ملبے سے ایک اور یرغمالی کی لاش نکالی ہے جسے جلد اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے اب تک 28 میں سے 16 لاشیں واپس کی جا چکی ہیں۔ لبنان کے صدر کی امریکی ایلچی سے ملاقات، اسرائیلی حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ لبنانی صدر نے امریکی ایلچی مورگن اورٹیگس سے ملاقات کے دوران اسرائیلی جارحیت پر احتجاج کیا۔ کہا اسرائیل گزشتہ برس نومبر سے جنگ بندی معاہدے کے باوجود بمباری کر رہا ہے۔ اکتوبر میں اسرائیلی حملوں سے لبنان میں 20 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کی نگراں کمیٹی کو فعال کیا جائے، اسرائیل کو فوری روکا جائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 5 رکنی نگراں کمیٹی میں امریکہ اور فرانس بھی شامل ہے۔ اجلاس اسی ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ لبنانی صدر نے جنوبی علاقوں کے شہریوں کی گھروں کو واپسی اور مرمت کے اقدامات پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان نے میکرو استحکام حاصل کر لیا، یہ کافی نہیں، آگے بہت چیلنج ہے۔ سعودی عرب میں سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا اپنے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی سے خوشی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا ان کے والد کی اسٹیل انجینئرنگ کمپنی کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا تھا۔ والد نے محنت جاری رکھی، 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں کھڑی کر دیں۔ وزیر اعظم عالمی فورم کو موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان میں ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کیا۔ achieved macro level stability, but that's not enough. You must never lose hope. I want to give you an example. In 1972, my late father owned largest steel engineering company in Pakistan. It was nationalized. Next day, there was nothing in their hands. My late father said to me, we have to stand up and start again. Everything was lost. In 18 months, my father raised 6 factories. Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather. In 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods. Our economic loss is $130 billion. We have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods and we were absolutely helpless. And we have to, it's like going up the ladder and then come back down. This is not acceptable because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات، اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ اعلامیے میں کہا گیا پیش رفت دونوں ملکوں کی 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی کی عکاس ہے۔ فریم ورک دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے تعاون پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے خوشگوار ملاقات ہوئی، خوشحالی کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے میں ولی عہد کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ،
تینوں ملکوں کی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ دورے کے دوران انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس کے اشتراک پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ فیلڈ مارشل کا اہم عرب ملکوں کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ استنبول میں مصالحت کاروں کی درخواست پر پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا چوتھا دور۔ گزشتہ روز مذاکرات کا تیسرا دور 18 گھنٹے طویل رہا۔ افغان طالبان وفد نے متعدد بار خوارج اور دہشت گردی کے خلاف یقینی کارروائی کے جائز مطالبے سے اتفاق کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے میزبانوں کی موجودگی میں بھی افغان وفد نے اس مرکزی مسئلے کو تسلیم کیا، لیکن ہر بار کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث افغان طالبان وفد کا موقف تبدیل ہوتا رہا۔ کابل سے ملنے والے غیر منطقی اور ناجائز مشورے مذاکرات بے نتیجہ رہنے کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان اور میزبان انتہائی مدبرانہ سنجیدہ طریقے سے اب بھی پیچیدہ معاملات حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں، کابل نے جو پتلی تماشا لگایا وہ دہلی سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ بھارت نے کابل کے ذریعے پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے، وہ اپنی شکست اور ذلت کا بدلہ کابل کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ وزیر دفاع نے افغان طالبان رجیم کا پول کھول دیا، کہا اسلام آباد کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ طالبان حکومت کا کنٹرول پورے افغانستان پر نہیں، ان باتوں کا اندازہ مذاکرات کی پہلی نشست میں ہو گیا تھا۔ چاہتے ہیں کابل کسی کا چمچہ نہ بنے، عزت دار ہمسائے کی طرح رہے۔ 40 سال ہمارے مہمان رہے، پھر بھی کابل کی نگاہوں میں شرم نہیں۔ قطر اور ترکی جیسے دوست ملک پاکستانی موقف کے زیادہ قریب ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں کی ملاقات ہوئی۔ ڈھاکہ کے آرمی ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کے دوران باہمی دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ISPR نے بتایا عسکری قیادت نے مختلف سطح کے وفود کے تبادلے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بات چیت میں مشترکہ تربیتی مشقوں اور انسداد دہشت گردی آپریشنز کے تجربات سے استفادے پر بھی بات چیت ہوئی۔ گمراہ کن پروپیگنڈے اور چیلنجز کا مل کر سامنا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ان خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کو بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اہم پیش رفت۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر میں جمع کروائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے 9 ارکان اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے ہیں۔ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر بھی دستخط کرنے والے ارکان میں شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی ارکان اور دیگر حامیوں نے گزشتہ روز تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے تھے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو استعفیٰ دینے کے لیے منگل تک کی مہلت دی تھی۔ PTI آزاد کشمیر کا منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر PTI آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن ایکٹ 2020 کے تحت پارٹی چھوڑنے والا رکن اسمبلی نااہلی کا سامنا کر سکتا ہے۔ فارورڈ بلاک کے 12 ارکان اسمبلی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صدر PTI سردار عبدالقیوم نیازی پہلے ہی 4 ارکان کے خلاف ریفرنس اسپیکر کو بھجوا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو تیسری بار بھی بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ کہتے ہیں عدالتی احکامات کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا، توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا۔ احتجاج کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے مولانا فضل الرحمان کے اپوزیشن لیڈر بننے سے متعلق سوال پر کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کٹ پتلیاں ہیں، کبھی ایک کو آگے لایا جاتا ہے تو کبھی دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ عمران خان صاحب کی طرف سے جب بھی کال آئی، چاہے نومبر ہو، دسمبر ہو، نومبر سے پہلے ہو، 1 دن کے نوٹس پہ ہو، 10 دن کے نوٹس پہ ہو، ہم بالکل تیار ہیں۔ اور کمانڈر سے ملاقات آپ کی خواہش پہ ہوئی تھی یا ان کی؟ میری خواہش صرف میرے لیڈر سے ملاقات کی ہے، باقی کسی سے۔ ہمیں اشتعال کوئی نہیں دے سکتا کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم اس وقت تک یہاں آئیں گے، رہیں گے
इंशाअल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं। हर वजारत के सेक्रेटरी मौजूद हैं, सूबे का काम चल रहा है और तमाम कलमदान इस वक्त वजीर आला के हाथ में हैं। के बारे में पता चला कि सर वो अपोजिशन लीडर बन रहे हैं। ये बेमानी पोस्ट हैं, बेमानी सियासत है, बनते हैं तो बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम खेल तमाशा है, ये कठपुतलियां हैं, कभी एक कठपुतली को आगे लाते हैं, कभी दूसरी को आगे लाते हैं। असल फैसला अवाम करेगी, अवाम की अदालत में होगा। जमैका पर सदी का बदतरीन समंदरी तूफान हमलावर मेलिसा नामी तूफान ने जनूबी जमैका के इलाके सेंट एलिज़ाबेथ में तबाही मचा दी। जमैका, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में अब तक 7 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। 270 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जमैका की हुकूमत ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी गई। तालीमी इदारे, हवाई अड्डे और बंदरगाहें हंगामी तौर पर बंद कर दी गईं। तूफ़ान से 15 लाख अफराद के बराह रास्त मुतासर होने का खदशा है। 174 बरसों में ये जमैका में आने वाला ताकतवर तरीन तूफ़ान है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। जनूबी अफ्रीका की बी टीम ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। रावलपिंडी में खेले गए पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त। 195 रन के ताकुब में कौमी टीम 139 रन पर ढेर हो गई। शानदार ऑल राउंड कारकर्दगी पर जॉर्ज को मैच का हीरो करार दिया गया। सीरीज के मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। प्लानिंग ना हो तो फिर ऐसे ही नतीजे आते हैं। जिसकी टीम में जगह नहीं उसे कप्तान बनाया हुआ है। कामरान अकमल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान इस शिकस्त के जिम्मेदार हैं। यासिर हमीद ने कहा हमारी टीम का माइंडसेट बहुत पीछे जा चुका है। को वसीम भाई कप्तान बनाया था, उस वक्त सबसे ज्यादा शोर मैंने मचाया था। मैंने कहा था ये आप ज्यादती कर रहे हैं, जो T20 की क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है, आप उसको कप्तान बना रहे हैं। उसकी 15 में जगह नहीं बन रही, आप उसको कप्तान बना रहे हैं, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी भी किबला दुरुस्त कर ले ना, कप्तान सही बना दे, जो डिजर्व करता है, ये टीम परफॉर्म करेगी। ये सब कसूरवार है, चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हो, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो, चाहे कोच हो, चाहे कप्तान हो। कप्तान अगर आप बनते हैं तो 2 चीजें होती हैं, या एक होती है टीम का रिजल्ट, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म भी नहीं कर रहे, टीम भी नहीं जीत रही, तो फिर मतलब समझ नहीं आ रही ना। बॉलिंग अच्छी रही ना बैटिंग। खेल के तमाम शोबों में बेहतरी लाना होगी। कप्तान सलमान आका की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा बॉलिंग में शुरुआत अच्छी नहीं कर सके, बैटिंग में लगातार विकेटें गंवाने की वजह से मुश्किल हो रही है। Started well when it's come to bowling, but we pulled things back. But yeah, with the batting, it's been consistently like we are losing too many wickets in the middle, and we need to fix that. And we need to make a quick turnaround in a few days' time. We just need to do proper batting shift. Like we have to take singles and doubles and make a partnerships. And the partnerships are missing right now in the middle. And if you have like good partnership, then you can chase these kind of totals. कोच ने कहा स्पिन अच्छी खेलता है, कप्तान ने भी कहा स्पिन अच्छी खेलता है और ख़ुद भी कहा कि स्पिन अच्छी खेलता हूँ, और स्पिन के खिलाफ ही बदतरीन अंदाज में स्टंप हुए। कमबैक मैच में उस्मान खान फिर मुतासर न कर सके। 12 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। मुझे क्यों निकाला? मोहम्मद रिजवान का PCB से सवाल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। साबिक कप्तान कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली पर भी नाराज है। पाक भारत जंग में 7 नए जंगी तैयारे गिराए जा चुके थे। अमरीकी सदर ट्रंप फिर अपना पसंदीदा मौजू बीच में ले आए। टोक्यो में भी पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की भी तारीफ की। कहा कारोबार के जरिए जौहरी जंग रुकवाई, वरना ताबकारी से पूरी दुनिया मुतासिर होती। Wars that I stopped because of tariffs, because of trade. Brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? And we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. And we've done numerous like that. झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। भारतीय गोदी मीडिया ने मुस्तकिल चलन अपना लिया। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के CIA और मोसाद से मुआहदे और 20,000 फौजी गजा भेजने की फेक न्यूज़ शाया कर दी। पाकिस्तानी वज़ारत इत्तलात व नशरियात बीच चौराहे में भांडा फोड़ दिया। साफ साफ बता दिया कोई मुआहदा हुआ न फौजी गजा भेजने की कोई बात की गई। जामिया कराची के अक़ब में झाड़ियों में खौफनाक आतिशज़दगी, दम घुटने से एक शहरी जान बहक, 2 अफराद की हालत गैर हो गई। पुलिस ने बताया आग के शोलों ने बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया।
قریبی قبرستان اور اطراف کے کئی چھوٹے گھر بھی لپیٹ میں آئے۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں کی مدد سے 4 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ کولنگ کے عمل کے دوران جھاڑیوں سے ایک شخص کی لاش ملی جس کی شناخت رفیق کے نام سے ہوئی۔ 2 افراد کی حالت غیر ہو گئی، انہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایس آئی یو کراچی کی حراست میں نوجوان عرفان کی ہلاکت کا کیس، عدالت کے حکم پر کیس کی تفتیش ایف آئی اے کے حوالے کر دی گئی۔ عدالت نے ملزمان سے پوچھا قتل آپ لوگوں نے کیا ہے یا پھر بلی کا بکرا بنایا گیا ہے؟ ملزمان نے کہا بس ایسا ہی کچھ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاتھ سے بندہ نہیں مرا۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان نے محمد عرفان کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان کے 4 ساتھی پولیس اہلکار مفرور ہیں۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، صدر موبائل مارکیٹ کا نوجوان تاجر معز لاکھانی جاں بحق ہو گیا۔ لواحقین کا کہنا ہے ملزمان نے موبائل فون نہ دینے پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ افضل خان کی رپورٹ۔ کراچی کا ایک اور نوجوان دوران ڈکیتی مزاحمت پر مارا گیا۔ مقتول معز لاکھانی جمشید کوارٹر کا رہائشی اور موبائل فون کا تاجر تھا، جس کی موت پر لواحقین غم و غصے کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو لوٹا گیا ہے اور موبائل لے رہے تھے، موبائل اس نے نہیں دیا، موبائل پہ اس کو قتل کیا گیا۔ یہ ایک موبائل فون کا تاجر تھا، اپنی دکان چلاتا تھا۔ موبائل مارکیٹ کے تاجروں نے نوجوان معز لاکھانی کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، تاجروں کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا، کبھی بھتے کی مد میں، کبھی بھتے کی پرچیوں کی مد میں۔ معز لاکھانی کے قتل کا مقدمہ سولجر بازار تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ معز لاکھانی کا قتل ڈکیتی مزاحمت ہے یا ذاتی دشمنی کا شاخسانہ، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ خبر ہے کراچی سے، جس کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن بروہی چوک کے قریب صحافی سے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے آصف خان سے، بتائے گا آصف۔ جی بالکل، یہ شاہ لطیف ٹاؤن کا علاقہ ہے بروہی چوک، جہاں پر صحافی سے موبائل چھیننے کی واردات رونما ہوئی ہے اور اس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شلوار قمیص میں ملبوس جو صحافی ہیں علی محمد شر، یہ جیسے ہی روڈ سے گزر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ موٹر سائیکل پر 2 افراد آتے ہیں جو ان کا موبائل فون چھین کر بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ واقعی کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، پولیس کو بھی واقعی کی اطلاع کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جلد ان CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ آصف تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں کسٹمز نے چاندی اسمگلنگ کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ 2 ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 45 کلو گرام چاندی کے بلاک برآمد کر لیے گئے۔ انجم وہاب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی انجم۔ ابھی یہ کسٹم نے تقریباً چند گھنٹوں میں 2 کارروائیاں کی ہیں۔ 2 موجکوٹ چیک پوسٹ پر 2 بسوں کی تلاشی لی گئی ہے۔ ایک بس کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی 25 کلو چاندی برآمد ہوئی، اور دوسری بس میں کی بھی جب تلاشی لی گئی تو اس کے خیانت سے 20 کلو گرام چاندی برآمد ہوئی۔ تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت بتائی جا رہی ہے۔ 2.25 کروڑ روپے کی مالیت ہے۔ جو چاندی جو مالک تھا اسے جب اس کے بارے میں تفتیش کی گئی، کاغذات طلب کیے گئے تو وہ کسی قسم کی قانونی درآمد کی دستاویز پیش نہ کر سکا۔ اسمگلنگ کے کسٹم ایکٹ میں اسمگلنگ کا مقدمہ درج کر کے متاثروں کو دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور چاندی کو تحویل لے کے قومی خزانے میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کراچی میں ایک ٹکر سے 3 جانیں لینے والا ضمانت پر رہا۔ ٹینکر کی ٹکر سے جوڑا سڑک پر پیدا ہونے والا بچہ دم توڑ گئے تھے۔ بچے کو لے کر بھاگنے کی ویڈیو نے دل دہلا دیے تھے۔ اب تکرار نہ فرار، جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ بھگتے گا۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا آغاز، صرف 6 گھنٹے میں 1 کروڑ روپے کے چالان کر دیے گئے۔ نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکٹرانک چالاننگ سسٹم کے آغاز کے ساتھ ہی صرف 6 گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 2000 سے زائد چالان کر دیے گئے۔ جیسے ہی ہم نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے آٹومیٹک ای ٹکٹنگ سسٹم ٹریکس کا، تو پہلے ہی 6-7 گھنٹوں میں تقریباً 2500 کے قریب چالانز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں۔ یہ 10 ملینز کے اراؤنڈ ہوگی۔ کراچی والوں نے ای چالان سسٹم پر ملا جلا رد عمل کا اظہار کیا۔ کسی نے خوش شائن قرار دیا تو کوئی سڑکوں اور دیگر صورتحال پر پھٹ پڑا۔ گڈ ایفرٹ، ٹھیک ہے، انیشیٹو بہت اچھا ہے، آپ بالکل چالان کریں، لوگوں اسی طرح ہی لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن بنیں گے۔ بٹ دا فیکٹ از کہ
आधा कराची की रोडें तो है ही नहीं है। रोडों की कंडीशन कुछ बेहतर करते हैं, फिर ई चालान होते हुए भी अच्छा लगता है। जो भी कुछ कर लो आपने अपने मर्जी से चलाना है, ना कोई साइन बोर्ड है ना कोई हिदायती है, कुछ इस तरह नहीं है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो सीट बेल्ट बांधें, हेलमेट पहने, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज और सिग्नल की पाबंदी को यकीनी बनाएं। शहर कायद में ई चालान का आगाज तो हो गया, देखना यह है कि शहरी अब ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करेंगे या ऐसे ही अपना माल चालान की मद में भरते रहेंगे। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। यूट्यूबर डकी भाई से NCCA अफसरों ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। रिश्वत यूट्यूबर को सहूलतें फराहम कराने के लिए वसूल की गई। साइबर क्राइम पकड़ने वालों पर करप्शन का इल्जाम। डकी भाई की FIR में राशि अफसरों के नाम। लाहौर की अदालत ने 6 अफसरों को जिस्मानी रिमांड पर FIA को दे दिया। भाई की अहलिया उरूब जतोई ने साइबर अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने 90 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। रिश्वत की रकम डकी को रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए वसूल की गई। रिश्वत की रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जव्वार अहमद और दीगर अफसरों में तकसीम हुई। में इल्जाम लगाया गया कि सब इंस्पेक्टर रिश्वत की आधी रकम आला अफसरों को देते थे। मुल्जिमों के वकील ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार को भी रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए। अदालत ने वकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूट्यूबर साद रहमान उर्फ डकी भाई को जुए की एप्स की तशहीर और गैर कानूनी ट्रेडिंग करने पर NCCIA ने हिरासत में लिया था। चंद हफ्ते तफ्तीश के बाद 6 अफसर लापता हो गए, की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया गया था। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी डाकू सरेंडर पॉलिसी का मुतालबा कर दिया। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ चांग ने कहा, पंजाब और सिंध की सरहद पर सूरत हाल बहुत ख़राब है। सिंध की तरह हुकूमत पंजाब भी रहीम यार खान और राजनपुर के डाकुओं को मौका फराहम करे। सरेंडर पॉलिसी से इलाके में अमन बहाल हो जाएगा। सिंध ने एक पॉलिसी लाए हैं जिसमें डाकुओं ने सरेंडर किया है। दोनों सूबों के बॉर्डर पे ये हालात खराब है। मैंने भी पहले तजावीज दी थी। रहीम यार खान राजनपुर के अंदर पुलिस, पार्लियामेंटेरियन और वहाँ के सरदारां इकट्ठे होके डाकुओं को मजबूर करें, उनको मौका देना चाहिए और उनके साथ अगर नाइंसाफी हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है, उनकी दुश्मनियां खत्म करा के इस पे अगर काम करेंगे तो अमनो अमान बहाल होगा। हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है, उस पे अमल होना चाहिए। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। चांद नवाब की रिपोर्ट। कराची के इलाके लाइन्स एरिया और जैकब लाइन में सीवरेज की लाइनें चौक होने से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। आलूदा पानी सड़कों, दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। मकीनों के मुताबिक सीवरेज का आलूदा पानी अब पीने के पानी की लाइनों में भी शामिल हो गया है। आलूदा पानी से बीमारियां फैल रही हैं। पानी का यह हाल है कि जैसे कि आपके सामने जैसे दरिया बह रहा है, लोगों के घरों के अंदर तक चला गया पानी। घरों में पानी भरा हुआ है, मीठा पानी और ये गंदा पानी सब मिक्स हो रहा है। मस्जिद भी है, मदरसे भी हैं, स्कूल के बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है, औरतों को बहुत परेशानी हो रही है। सीवरेज के पानी के बाइस सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि दुकानदारों को कारोबार बंद करना पड़ गया। खुदा ना कुछ गरीबों के लिए सोचो, और ये सब दुकानदार परेशान है। गाड़ी नहीं निकाल सकते, नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है, कपड़े सारे नमाज के कपड़े खराब। मकीनों ने इंतजामिया और अरबाब इख्तियार से अपील की है कि फौरी तौर पर सीवरेज निजाम की बहाली के इकदाम किए जाएं ताकि मामूलात जिंदगी बहाल हो सके। शहर कायद कभी रोशनियों का शहर कहलाता था। यहाँ की सड़कें अर्के गुलाब के पानी से धुला करती थी, लेकिन अफसोस अब यहाँ की सड़कें सीवरेज के पानी से धुल रही हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज कराची। ज़मीन में जाते, थकावट छुपाते, जान से खेलते हीरोज़ आपको मिलवाते हैं कि ऐसे तबके से जो ज़मीन के अंदर अपना काम सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि ज़मीन के नीचे ही उनकी ज़िंदगी है। सखर से सहरिश खोखर की रिपोर्ट देखिए। अंडरवर्ल्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा रूप दिखाऊंगी जो आपने सिर्फ सुना होगा और देखा होगा, मगर बहुत कम। अंडरवर्ल्ड वो अंडरवर्ल्ड है जिसके अंदर सफाई और सफाया है, आपके और हमारे लिए।
یہ سکھر کے خاکروب جن کا لقب جوگی بھی ہے، شہر کی صفائی، نکاسیاب اور صحت عامہ سب کچھ ان کے کندھے پر ہے، لیکن ان کے لیے سہولیات، تحفظ اور عزت شاید کہیں گم ہو گئی ہیں۔ یہ ہے ممتاز سلیم عرف جوگی، انڈر ورلڈ کے اندر جا کر یہ کرتا ہے نکاسی آب کا نظام صاف۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ گٹر لینے کا کام کرتے ہیں ہم، بچوں کی خاطر کام کر رہے ہیں، پورے شہر کا کام کرتے ہیں، صاف ستھرائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ مناظر روز کا معمول ہیں، بغیر ماسک، دستانے اور بغیر آکسیجن کٹ کے یہ مزدور گٹروں میں اترتے ہیں جہاں زہریلی گیس، کیمیکل اور جان لیوا تعفن ہے، لیکن طویل عرصے سے یہ کام ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ سب سے زیادہ زہریلا گیس گٹر کے اندر ہے، اس میں ہمارے کافی بندے مر بھی گئے ہیں۔ ہمارے کو آج تک 6-7 مہینے ہو گئے تو تیل صابن بھی ہمارا بند ہے، ہمارے لیے کوئی بھی سہولت نہیں۔ ہم لوگ جو کر رہے ہیں یقین کریں بالکل ڈینجرس کام ہے، لیکن اس کی باوجود ہمیں کرنا ہے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو ہر سال کئی خاکروب اپنی جان گنوا دیتے ہیں دم گھٹنے یا حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر جدید مشینری، حفاظتی لباس اور تربیت فراہم کی جائے تو نہ صرف ان کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں بلکہ نکاسی آب کا نظام بھی زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ گٹر صرف گندگی سے ہی نہیں، تکلیفوں سے بھی بھرے ہوئے ہیں، جس میں سینکڑوں خاکروب روزانہ اترتے ہیں تاکہ آپ اور ہم کھلی فضا میں سانس لے سکیں۔ کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ سیرش کھوکھر، ARY نیوز سکھر۔ واٹس ایپ ہو، فیس بک یا پھر انسٹا، اب میٹا AI سے بات کریں اردو زبان میں۔ پاکستانی صارفین کے لیے میٹا AI نے خصوصی فیچر متعارف کروا دیا۔ پاکستانی صارفین اب میٹا AI سے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات چیت کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ نے پیش رفت کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔